بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فقہ حنفی میں خبر واحد کی قبولیت کا معیار۔ خبر واحد یا خبر احاد اسے کہتے ہیں جس میں متواتر کی شرائط موجود نہ ہو۔ یہ سوال انٹرویو میں پوچھ لیا جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے پوچھا بھی گیا ہے۔ تو احناف کا جو اصولی موقف ہے اس حوالے سے وہ یہی ہے کہ خبر واحد ظن اور شبہ سے خالی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی خبر واحد ہو اس میں ظن، گمان، شک و شبہ کا احتمال لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خبر واحد سے جو علم حاصل ہوگا اس کو ہم علم ظنی کہیں گے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم یقینی، علم قطعی، اور دوسری قسم ہے علم ظنی۔ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوگا اس کو کہتے ہیں علم یقینی، علم قطعی، اور جو خبر واحد سے علم حاصل ہوگا اس کو علم ظنی کہیں گے۔ تو جب ان سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، اس لیے دین کا کوئی بنیادی حکم ان سے اخذ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر کوئی ایسا حکم ہوتا جس کا جاننا سب کے لیے ضروری ہوتا، یہ احناف کی ایک دلیل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے متعلق عمومی تبلیغ فرماتے، یعنی اگر وہ چیز لازمی اور اس کی اہمیت زیادہ ہوتی تو اس کے متعلق خبر واحد سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو تبلیغ فرماتے۔ وہ بات، وہ حکم اس زمانے میں مشہور و معروف ہوتی، چونکہ وہ بات اس طرح مشہور و معروف نہیں ہے، لہٰذا یہی کہا جائے گا کہ وہ اس سے چونکہ خبر واحد ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس سے ظنی علم تو حاصل ہوگا، عمل کرنا واجب تو ہوگا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہرحال احناف کے نزدیک خبر واحد پر عمل کرنا تو ضروری ہے، لیکن کسی عقیدے کا اثبات یا امور دین میں سے کسی امر کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے بھی احناف کے نزدیک کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راوی کا عمل اس کے خلاف نہ ہو، یعنی خبر واحد کو روایت کرنے والا جو راوی ہے اس کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف نہ ہو۔ اگر راوی کا عمل اس روایت کے خلاف ہو تو اس صورت میں احناف کے نزدیک یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا اس میں کوئی اور احتمال ہے۔ جب راوی خود اس پہ عمل نہیں کر رہا تو دیگر لوگ اس پر کیسے عمل کریں گے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ خبر واحد عموم بلوہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ عموم بلوہ یہ فقہی اصطلاح ہے، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کا اس طرح سے پھیل جانا کہ لوگوں کا اس سے بچنا مشکل ہو،
یعنی عام لوگ جس چیز میں مبتلا ہو جائیں اور لوگوں کے لیے اس چیز سے احتراز اور اجتناب مشکل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں عموم بلوا۔ تو جب خبر عموم بلوا سے متعلق ہے اور وہاں پہ روایت کرنے والا ایک شخص ہے یا دو شخص ہیں تو اس صورت میں بھی اس روایت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ چیز ایسی ہے جس میں عام طور پہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور روایت کرنے والا ایک ہے یا دو ہے، حالانکہ یہاں پہ روایت کرنے والے ایک سے زائد ہوتے۔ تو بہرحال عموم بلوا میں یہ ہوتا ہے کہ رخصت ہوتی ہے، یعنی حکم میں آسانی ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز اس طرح کی ہو جس سے بچنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے تو اس کے حکم میں نرمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خبر واحد کے مقبول ہونے کے لیے احناف کے نزدیک ایک شرط یہ بھی ہے کہ خبر واحد مسلمہ قواعد اور فقہی قواعد کے خلاف نہ ہو۔ اگر تو کوئی خبر واحد فقہی قواعد کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے تو احناف کے نزدیک ایسے خبر واحد پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چند سوالات تھے، چند شرائط اور چند باتیں تھیں خبر واحد کے متعلق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں گے۔